صبح کا پہلا پہر ڈھل چکا تھا۔ وہ دونوں آگرہ میں شہزادے کے محل میں موجود کمرہ خاص میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دریائے جمنا کی طرف سے آنے والی ہوا میں خوشگواریت کھلی ہوئی تھی۔ نرم ہوا کے جھونکے پردوں سے اٹکلیاں کرتے ہوئے لطافت کا بھرپور احساس دے رہے تھے۔ بیش قیمت ایرانی قالین، مرصع نشستیں، عود و عنبر کی سحر انگیز مہک، منقش ساز و سامان، شیشہ گری و فن و نقش و نگاری کی نفاست سے مزین در و دیوار، طلائی ظروف کے علاوہ شاہی وقار و جلال اور ہندوستان پر حکومت کرنے کا زوم اس ماحول میں رچا بسا ہوا تھا۔ رضا نامی وہ خدمتگار خاص محض اس لیے شہزادے کا قرب رکھتا تھا کہ وہ بچپن ہی سے اس کا ہم نشین تھا، ایک ایسا زندہ کھلونا جو شہزادے کو عنایت کر دیا گیا تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شعوری تقاضوں کی وجہ سے دلچسپیوں کی نوعیت بدل گئی تھی۔ رضا ہی اس کا شریک راز اور جانثار قرار پایا تھا، اور وہ شہزادہ خرم کے نام سے جانا پہچانا جاتا تھا۔ لیکن اب وہ شہزادہ ولی عہد سلطنت جیسی حیثیت اختیار کر کے شہنشاہ ہندوستان ابو المظفر نور الدین جہانگیر کی سلطنت کا وارث ہونے کا اہل قرار پایا تھا، جبکہ اس وقت اس کی عمر صرف 15 سال تھی۔ مرصع و منقش مسند پر بیٹھے ہوئے شہزادہ خرم اور خدمتگار رضا دونوں ہی خاموش تھے، درمیان میں بچھی ہوئی بساط پر دھرے مورے چال کے لیے منتظر تھے، مگر دونوں میں سے کسی نے بھی ان موروں کا ہاتھ تک نہیں لگایا تھا۔ کتنا سارا وقت یوں ہی گزر گیا۔ تبھی رضا نے بے چینی سے شہزادہ خرم کے چہرے کی طرف دیکھا، جہاں الجھنوں کے سائے پھیلے ہوئے تھے۔ وہ چند لمحوں تک مضطرب رہا اور پھر انتہائی ادب سے بولا، شہزادہ معصم، کھیل کی شروعات کیجیے، چال چلیے۔ اس پر شہزادہ خرم نے یوں سر اٹھایا کہ جیسے کسی گہرے خیال سے چونک گیا ہو۔ اس نے رضا کی طرف اچٹتی نگاہ سے دیکھا اور پھر لمحوں میں خود پر قابو پا لیا۔ اس کے چہرے پر سے گہری سنجیدگی کا غلاف اتر گیا اور وہاں پر نرم اور دھیمی مسکراہٹ در آئی تھی۔ وہ قدرے پیچھے کی طرف ہٹا اور اکتاہٹ سے بولا، آج کھیل میں دل نہیں لگے گا۔ یہ کہہ کر وہ لمحے بھر کو رکا اور پھر بولا، آؤ باتیں کرتے ہیں۔ شہزادہ معصم، کوئی پریشانی ہے کیا؟ رضا نے سرسراتی ہوئی آواز میں پوچھا۔ نہیں، وہ سختی سے تردید کرتے ہوئے بولا، بس یوں ہی آوارہ سوچوں نے میری توجہ کو منتشر کر کے رکھ دیا ہے۔ بتائیے تو صحیح کہ وہ کیسی آوارہ سوچیں ہیں جنہوں نے آپ جیسے مضبوط شہزادے کی توجہ میں اضطراب پیدا کر دیا ہے؟ رضا نے کسی غیر متوقع خطرے کا احساس کرتے ہوئے تشویش سے پوچھا۔ شہزادہ یوں خاموش رہا جیسے وہ اپنے خیالوں میں آباد دنیا میں پہنچ گیا ہو۔ رضا گہری نظروں سے اس کے چہرے کی طرف دیکھتا رہا۔ سوال کے جواب میں خاموشی پا کر وہ پھر بولا، کیا سلطنت کے امور ہیں؟ نہیں، شہزادے نے چونکتے ہوئے تیزی سے کہا، پھر رضا کی طرف نرم انداز میں دیکھتے ہوئے بولا، آج رات شاہی مینا بازار منعقد ہوگا اور مجھے وہاں آنے کی دعوت خاص دی گئی ہے۔ خرم نے بکھرے ہوئے لہجے میں ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا۔ رضا مسکرا دیا اور لطافت بھرے لہجے میں بولا، شہزادہ معصم، اس میں ایسی پریشانی کی بات کیا ہے جس نے آپ کی توجہ منتشر کر کے رکھ دی ہے؟ کیا آپ پہلے شاہی مینا بازار میں نہیں گئے؟ میری حیثیت اور میرا مرتبہ بڑھ گیا ہے۔ اس بار مجھے ایک شہزادے کے طور پر نہیں، متوقع ولی عہد سلطنت کی حیثیت سے مدعو کیا گیا ہے۔ مجھے بھی اپنے باپ شہنشاہ ہند کی طرح شاہی وقار کے ساتھ خلعت فاخرہ پہن کر جانا ہوگا۔ شاہی مینا بازار میں بے شمار نگاہیں مجھے اپنے حصار میں لینے کے لیے منتظر ہوں گی۔ ان میں پہلی نگاہ تو میرے باپ کی ہوگی جو مملکت ہندوستان کا بادشاہ ہے، پھر وہ عمائدین سلطنت جن کے سامنے میں ایک مثال کی مانند ہوں، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے مجھے میرے 3 بھائیوں سے اس عظیم الشان سلطنت کا وارث ہونے کا اہل قرار دیا ہے۔ مجھے اس قابل سمجھا گیا ہے کہ میں حاکمیت اور طاقت کا عصائے شاہی تھام سکتا ہوں۔ یہ تو حقیقت ہے شہزادہ معصم کہ شہزادہ خسرو کی بغاوت کے باعث شہنشاہ ہند نے آپ کو مجلس نیابت کا سربراہ مقرر کر کے آپ کی صلاحیتوں پر اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ ایسا اعتماد عالی شان شہزادوں پر ہی کیا جاتا ہے، مگر میں اب تک یہ نہیں سمجھ پایا کہ اس سے آپ کی توجہ کیوں منتشر ہو رہی ہے۔ رضا ابھی تک حیران تھا، اس کے لہجے میں پریشانی عیاں تھی۔ اس پر خرم ذرا سا مسکرایا اور دھیرے سے بولا، میں شاہی مینا بازار میں جاتا تو رہا ہوں،
لیکن کبھی بھی وہاں سے حقیقی لطف نہیں اٹھا سکا۔ وہ کیسے؟ رضا نے خوشگوار حیرت سے پوچھا۔ خرم کچھ بتانے میں قدرے متامل ہوا۔ شہزادے کو پوری طرح یقین تھا کہ اس میں بے پناہ حسن پرستی موجود ہے۔ وہ کسی بھی شے کے حسین پہلو سے متاثر ہوئے بنا نہیں رہ سکتا تھا۔ اسے یہ اعتراف تھا کہ یہ شاہی مینا بازار اپنے اندر حسن، رنگینیاں اور ایسا انبساط رکھتا ہے کہ جس سے سرشاری کی انتہائی کیفیت اسے بے چین کر دیتی ہے۔ اسے یہ حسرت بھی تھی کہ باوجود شدید خواہش کے وہ وہاں سے کوئی شے خرید نہیں سکا تھا۔ اسے خریداری کا کوئی تجربہ نہیں تھا۔ عام بازاروں سے خریداری شاہی وقار کے شایان شان نہیں تھی۔ بادشاہ اور شاہی خاندان کی ضرورت کے لیے ان کے اپنے کارخانے موجود تھے۔ وزراء، عمائدین سلطنت اور عمرہ نے بھی طریقہ بادشاہ کو اپنایا ہوا تھا۔ انہیں بھی دکانداری اور خریداری کے طور طریقوں کا علم نہیں تھا۔ یوں شہزادہ خرم وہاں جا کر فقط حسین چہرے دیکھ کر ہی لطف اندوز ہوتا رہا تھا۔ شاہی مینا بازار کی شروعات مغلیہ سلطنت کے عظیم فرمانروا بادشاہ ہمایوں نے کی تھی۔ یہ ایک خوشگوار خیال تھا کہ قلعے اور شاہی محل میں مصنوعی بازار لگایا جائے، اس میں عمرہ اور ان کے حرم کی خواتین بے نقاب آئیں، وہی دکانیں سجائیں اور وہی خریدار بنے۔ اس کے علاوہ سلطنت کے چند مرد حضرات وہاں خریداری کے لیے آئیں۔ اس پر شاہی فرمان جاری ہو گیا۔ حرم کی الجھی ہوئی زندگی سے بیزار خواتین ایک رات کے لیے بے حجابانہ نکل آتی تھیں۔ امیرزادیاں ان عارضی دکانوں پر اپنی پسند کا سامان فروخت کرنے کے لیے رکھ کر دکاندار بن جاتیں۔ جو ایسا نہ کرتیں وہ گاہک بن جاتیں۔ بھاؤ تاؤ ہوتا، اشیاء کے دام لگتے، گاہک اور دکاندار میں جھگڑا بھی ہو جاتا۔ یوں ایک حسین رات گزر جاتی۔ خوبرو لڑکیوں کی مائیں اس کوشش میں ہوتی کہ شہنشاہ یا کسی شہزادے کی نگاہ میں ان کی بیٹی آ جائے، ان میں راہ و رسم پیدا ہو اور پھر یہی تعلق رشتے میں تبدیل ہو جائے۔ اس بازار میں انتہائی کشش کا پہلو یہ بھی تھا کہ حرم میں چھپی ہوئی خواتین بے حجاب ہوتیں تو عمرہ سلطنت بھی انہیں دیکھ پاتے۔ یوں دلچسپیوں، لطافتوں اور خوشگواریت کی مسرتوں سے لبریز رات بیت جاتی اور اس کی باز گشت سالوں تک سنائی دیتی رہتی۔ شاہی مینا بازار کا انتظار سارا سال کیا جاتا تھا۔ حضور، کس سوچ میں کھو گئے ہیں آپ؟ رضا نے مسکراتے ہوئے لہجے میں کہا تو شہزادہ بھی چونک گیا۔ وہ آنکھوں سمیت مسکرا دیا اور پھر خوشگوار لہجے میں بولا، خریداری میں ناتجربہ کاری میرے لیے اتنی حسرت انگیز نہیں ہے، بلکہ اصل میں جو بات میری توجہ کے لیے انتشار کا باعث بنی ہوئی ہے وہ اور ہے۔ یہ کہہ کر اس نے مسند پر پہلو بدلا اور سوچنے والے انداز میں چند لمحے خاموش رہا۔ اس دوران اس کی آنکھوں میں ایک خاص قسم کی چمک در آئی تھی۔ تب وہ خوش اندازی سے لب کشا ہوا۔ چند دن سے ایک عجیب سا خیال میری سوچوں سے الجھ رہا ہے۔ میرے خیال اور سوچوں کی اس کشمکش سے میری نگاہیں ایسی خوابناک صورتحال بنا دیتے ہیں کہ میں الجھ سا جاتا ہوں۔ مجھے یوں لگتا ہے جیسے میں ایک وسیع ریگزار میں کھڑا ہوا ہوں جہاں تاحد نگاہ کوئی زیرو موجود نہیں ہے۔ سورج اپنی پوری تابناکی سے حدت برسا رہا ہے اور میں شدت پیاس سے بے حال کسی نخلستان کی تلاش میں سرگردہ ہوں۔ اچانک میں کافی فاصلے پر ایک نخلستان دیکھتا ہوں۔ میں اس جانب دیوانہ وار پڑتا ہوں۔ میری راہ میں خارزار جھاڑیاں آ جاتی ہیں، پھر ایک طوفان نما بگولا سارے منظر پر چھا جاتا ہے، مگر میں آگے ہی آگے بڑھتا رہتا ہوں، یہاں تک کہ جھاڑیوں اور طوفان کے حصار سے نکل کر اس نخلستان تک پہنچ جاتا ہوں۔ وہاں پہنچ کر نخلستان کی خوشگوار ٹھنڈک کے ساتھ عجیب بے سکون حدت بھی موجود ہوتی ہے۔ تبھی اچانک فرت بخش ہوائیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ میں اطمینان سے آنکھیں بند کرتا ہوں تو نخلستان غائب ہو جاتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ چند لمحے رکا اور انتہائی لاپرواہی سے الجھتے ہوئے بولا، پتہ نہیں ایسا کیوں ہے؟ اس میں اتنا پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ خیال بھی تو خوابوں کی مانند ہوتے ہیں۔ آپ شاہی جوتشی کو بلائیں اور اس سے دریافت کریں۔ رضا نے بے تابانہ کہا تو شہزادے نے مسکراتے ہوئے کہا، یہ کوئی خواب تھوڑی ہے کہ جس کی تعبیر کے لیے شاہی جوتشی کو بلایا جائے، مگر خواب جیسا تو ہے نا، یا پھر کم از کم وہ اس حوالے سے کوئی پیشن گوئی ہی کر دے گا جس سے اس خوابناک کیفیت کو سمجھنے سے متعلق کوئی نہ کوئی اشارہ مل جائے گا۔ رضا نے اپنے لہجے کو پرسکون رکھتے ہوئے زور دے کر کہا تو خرم بھی سوچ میں پڑ گیا۔ چند لمحے اس انداز میں گزر گئے، تب اس نے کافی فاصلے پر کھڑے معتب خادم کو اشارے سے بلوایا۔ وہ انتہائی ادب سے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ شہزادے نے حکم دیا، شاہی جوتشی کو حاضر کیا جائے۔ حکم پر سر جھکاتے ہوئے خادم تیزی سے مڑا اور چلا گیا۔
تبھی شہزادے نے بساط کی طرف توجہ کی اور ایک مہرے کو اٹھا کر چال چل دی۔ وہ اس قدر اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اسے اپنے گھر میں ہونے والی غیر معمولی سرگرمیوں کا احساس ہی نہیں تھا۔ دن کا پہلا پہر گزر چکا تھا اور وہ ہنوز ابھی تک اپنے کمرے میں تھی۔ اگرچہ ان کے گھر میں معمولات کا آغاز صبح صادقی سے ہو جاتا تھا، پھر آدھے دن تک خواتین نہانے دھونے اور اپنی زیب و زینت میں گزار دیتی تھیں، مگر وہ دن اس کے لیے غیر معمولی تھا۔ اس کے لیے صبح کا آغاز معمول کے مطابق نہیں ہوا تھا۔ اس نے ایک بھیانک آواز سنی تھی جس کے خوف سے اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ بہت بدحواس تھی۔ چند لمحوں تک اسے کچھ بھی سجائی نہیں دیا تھا۔ وہ ساکت آنکھوں سے کھڑکی کے باہر اندھیرا دیکھتی رہی۔ اسے احساس تو تھا کہ وہ اپنے بستر پر بیٹھی ہوئی ہے، لیکن کہاں ہے، کیوں ہے اور کیسے ہے، اس کا یقین نہیں آ رہا تھا۔ پھر دھیرے دھیرے پرندوں کی چہچہانے کی آوازیں اسے عالم حواس میں لاتی چلی گئیں۔ چڑیوں کا شور اور کووں کی کائیں کائیں اسے شعور میں لے آئیں۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ وہ بالکل صاف تھا، اندھیرا ختم ہو رہا تھا اور نیلگوں آسمان اپنا رنگ نکھار رہا تھا۔ دور افق میں سورج طلوع ہونے کے آثار روشن تھے۔ وہ اٹھ کر کھڑکی میں آ گئی جہاں نسیم صبح نے اسے خمار آلود کر دیا تھا۔ مدھم سی روشنی میں آم، پیپل اور نیم کے درخت واضح دکھائی دے رہے تھے۔ تب اسے یقین ہو گیا کہ وہ خواب دیکھ رہی تھی، اور وہ بھیانک آواز اس نے عالم خواب میں ہی سنی تھی۔ اس نے اپنے خواب کو پوری تفصیل کے ساتھ یاد کرنے کی کوشش کی، مگر ٹوٹے ہوئے چند مناظر کے علاوہ اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ خواب کے دہرانے سے جو چند ٹوٹے ہوئے منظر اس کے ہاتھ لگے تھے، وہی اس کے لیے خوشگمانیوں کے تحفے رکھتے تھے۔ وہ ان پر جس قدر سوچ رہی تھی، اسی قدر اس کے من میں پرجوش کیفیات امٹتی چلی آ رہی تھی۔ اس کی سانسیں اور دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ خواب اس کے لیے حیرت انگیز تھا۔ اس نے وہی خواب پھر سے دہرانے کی کوشش کی، لیکن پھر وہی ٹوٹے ہوئے منظر ہی پھٹی ہوئی تصویر کی طرح اس کے سامنے تھے۔ اسے بس اتنا یاد تھا کہ وہ ایک حسین باغ میں تنہا بیٹھی ہوئی ہے۔ باغ اتنا سرسبز تھا کہ ہر شے سے تازگی پھوٹ رہی تھی۔ تبھی آسمان سے اتری ہوئی طلائی رنگ کی روشنی نے پورے باغ کو روشن کر کے رکھ دیا۔ ایک جگہ بہت زیادہ روشنی تھی۔ اس نے غور سے دیکھا، وہ طلائی میز تھا۔ اتنے میں مدھر موسیقی پھیلتی چلی گئی۔ کتنی ساری پریاں اس میز کے پاس آئیں اور انہوں نے وہاں پر کچھ رکھ دیا۔ وہ کیا شے تھی، وہ پہچان نہیں پائی، کیونکہ اس میں سے ہلکے قرمزی رنگ کی تیز شعاعیں پھوٹ رہی تھیں جس سے آنکھیں خیرہ ہو رہی تھیں۔ وہ ابھی متجسس تھی کہ وہ کیا ہے۔ اتنے میں ایک بھیانک آواز ابھری اور اس کی آنکھ کھل گئی۔ بھیانک آواز اور وہ شے جس سے تیز روشنی پھوٹ رہی تھی، کیا ان کا کوئی آپس میں تعلق ہے؟ کیا اس خواب میں اس کے لیے کوئی پیغام چھپا ہوا ہے؟ اس سپنے کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ دولت، خوشی یا محبت؟ اس خیال کے ساتھ ہی خواب پس منظر میں چلا گیا اور اس سے یہ تجسس لپٹ گیا کہ خواب میں دکھائی دینے والی وہ کیا شے تھی، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے۔ وہ خود کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی، بس ایک خوشگوار کیفیت اس کے من میں در آئی تھی جس سے وہ یہی گمان کر سکتی تھی کہ یہ سپنا اس کے لیے اچھا ہی ہوگا۔ اصل تعبیر کے لیے تو کسی ماہر خواب سے ہی رجوع کیا جا سکتا تھا، وہی صحیح رہنمائی کر سکتا تھا، مگر ایسا فوری طور پر ہو جانا ممکن نہیں تھا۔ اسے انتظار کرنا تھا، اور انتظار کے معاملے میں وہ بڑی سخت جاں واقع ہوئی تھی۔ اسے اپنی صلاحیت پر اعتماد تھا کہ وہ برداشت کر سکتی ہے۔ وہ سپنا اس کے لیے خوشگواریت لایا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ اس خواب کی خود سے نئی نئی تعبیریں تراشنے میں لطف لے سکتی تھی۔ وہ ابھی خواب کے حصار میں ہی تھی اور شاید نئی نئی تعبیریں اس کے ذہن میں آ بھی جاتی، مگر گلیوں میں پھرنے والے سوداگر کی ہانک نے اس کی توجہ منتشر کر دی۔ تبھی ایک بیل گاڑی کے پہیوں کی چرچراہٹ گلی کی نکڑ سے ابھری۔ وہ اسے دیکھتی رہی۔ اسی اثنا میں ایک بچے کی مدھر آواز ابھری۔ وہ کوئی گیت گا رہا تھا۔ اس کی آواز صاف اور میٹھی تھی۔ وہ انہیں دیکھ رہی تھی کہ قدرے فاصلے پر سے قلعہ آگرہ میں شہنشاہ جہانگیر کے محل میں موجود جھروکا درشن سے شاہی نقارہ بجنے کی آواز ہوا کے دوش پر تیرتی ہوئی اس کے پاس آن پہنچی۔ دن کا آغاز ہو گیا۔ وہ یہی سوچتی ہوئی واپس پلٹ کر اپنے بستر پر آ لیٹی۔ ایسا روزانہ ہی ہوتا تھا۔ طلوع صبح سے ایک گھڑی پہلے شاہی محل میں شاہی نقارہ بج اٹھتا اور پھر کتنی ہی دیر تک بجتا رہتا۔ یہ اس امر کا اعلان ہوتا کہ شہنشاہ جھروکے درشن میں جلوہ افروز ہونے کو ہیں۔ جب تک شہنشاہ وہاں نہ آ جاتا
شاہی نقارہ پشتا رہتا۔ وہ لال قلعے سے عوام اور خواص کو اپنا درشن دیا کرتا تھا۔ اس درشن کا صرف یہی مقصد تھا کہ شہنشاہ ہند زندہ و سلامت ہیں اور ان کی سلطنت محفوظ ہے۔ یہ ایک رسم تھی جو ماں قبل مغل شہنشاہوں نے شروع کی تھی، لیکن اس رسم کی سیاسی اہمیت کے علاوہ عوام و خاص میں ایک ایسا طبقہ بھی پیدا ہو گیا تھا جنہیں درشنی کہا جاتا تھا۔ وہ اپنے معمولات زندگی کا آغاز شہنشاہ کا درشن کر کے ہی کیا کرتے تھے، حالانکہ وہ اپنے وجود کو اپنی حاکمیت کی تجدید ثابت کرنے کے لیے پیش کیا کرتا تھا۔ شاہی نقارہ بند ہوتے ہی اس نے اپنے تصور میں دیکھا شہنشاہ بڑے کر و فر سے اپنے نقرئی تخت پر بیٹھا ہے اور اس کی نگاہ اپنی پوری سلطنت کو حصار میں لیے ہوئے ہے۔ وہ جانتی تھی کہ شہنشاہ ہند کتنی بڑی مملکت کا مالک ہے۔ اس کی وسعت کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا تھا کہ مشرقی سرحد سے اگر کوئی اونٹوں کا قافلہ چلتا تو مغربی سرحد تک رسائی کرنے کے لیے اسے 60-70 دن درکار ہوا کرتے تھے۔ یہ مملکت ایران اور بنگال کے درمیان تھی، جبکہ شمال میں کوہ ہمالیہ اور جنوب میں دکن کے مضافات تک تھی۔ اس عظیم سلطنت کا دل آگرہ شہر تھا، جو اس کا پایہ تخت اور دارالحکومت تھا، اس لیے آگرہ کو مرکز کی سی حیثیت حاصل تھی۔ شاہی نقارہ بجنے سے اکثر گھرانوں میں یہی سمجھا جاتا تھا کہ دن کے امور کا وقت آغاز ہے۔ عوام میں عموماً، مگر خواص کے گھریلو امور کے آغاز کا وقت تو وہی ہوتا تھا۔ ان کے گھر میں بھی ہمیشہ ایک ہی طرز پر بجنے والی مانوس آواز سے ہی گھریلو کام کاج کا آغاز ہوتا تھا۔ ایک شور سا اٹھتا تھا اور پھر گھر کے افراد کی آوازیں ماحول میں زندگی بھر دیتی تھیں۔ اس نے اپنی ساری زندگی میں ایسے ہی ہوتے سنا اور دیکھا تھا۔ باورچی خانے میں غلام آگ جلا کر مصروف ہو جاتے، جھاڑو پھیرنے کی آوازیں ابھرتیں، اس کے کمرے سے نچلی منزل پر مرد ملازمین کی پہلے دبی دبی اور پھر پرجوش آوازیں آتی۔ اس دن بھی وہ سب سنتی رہی اور پھر اسے اونگ آ گئی۔ دن کے پہلے پہر وہ پھر سے اپنے خوشگوار خواب کے ٹوٹے ہوئے منظروں کو جوڑ کر نئی سے نئی تعبیر تراش رہی تھی۔ اسے خیال تک نہیں تھا کہ گھر میں معمول کے مطابق سرگرمی نہیں، بلکہ اس میں پرجوش ہی جان پایا جا رہا ہے۔ وہ اپنے خیالوں میں کھوئی ہوئی تھی کہ اس کے کمرے میں خادمہ آ گئی۔ حضور، آپ کو بڑی بیگم صاحبہ یاد کر رہی ہیں۔ وہ خاموش رہی، لیکن نگاہوں سے بات سننے کا اندیا دے دیا۔ خادمہ ہلکا سا جھکی اور واپس مڑ گئی۔ وہ جب بڑے کمرے میں پہنچی تو وہاں کا سما ہی کچھ اور تھا۔ اس کی ماں دیوان جی بیگم ایک مسند پر، جبکہ دوسری طرف اس کی پھپھی مہر النساء اور دادی عصمت بیگم بیٹھی ہوئی تھیں۔ ماحول میں خاصی بدحواسی اور تیزی موجود تھی۔ وہ مختلف غلاموں، نوکروں اور کنیزوں کو حکم دے رہی تھیں۔ ان کے احکام میں جوش بھرا ہوا تھا۔ اس نے اپنی ماں کے پاس مسند پر بیٹھتے ہوئے محسوس کیا کہ اس کی پھپھی مہر النساء کچھ زیادہ ہی سرگرم ہے۔ اس طرح حرم کی دیگر خواتین اور بیگمات بھی مصروف اور پرجوش تھیں۔ ملازمین، غلام اور کنیزیں چیزیں اٹھا کر لے جا رہے تھے اور لا بھی رہے تھے۔ ان میں سلک کے تھان، سونے چاندی کے زیورات، قیمتی پتھر، ہیرے اور جواہرات والے ہاتھی دانت کے صندوقچے تھے۔ تبھی اسے یاد آیا کہ آنے والی رات میں شاہی مینا بازار منعقد ہونے والا ہے۔ بہار کے آخر میں شاہی خواتین، عمرہ اور عمائدین سلطنت کی بیگمات اور عزیز داروں میں یہی ایک پرلطف، یادگار اور زبردست تفریح ہوا کرتی تھی۔ یہ ساری تیاریاں اسی مینا بازار کے لیے تھیں۔ ارجمن، کیا تم تیار نہیں ہوئی ہو؟ اس کی ماں دیوان جی بیگم نے اس پر ممتا بھری نگاہیں ڈالتے ہوئے کہا۔ کیا میں نے بھی جانا ہے؟ اس نے جواب دینے کے بجائے سوال کر دیا۔ وہ پہلے کبھی شاہی مینا بازار میں نہیں گئی تھی، اس لیے اس کی پھپھی مہر النساء نے اس کے بدن کا گہرائی سے جائزہ لیا، پھر قدرے مسکراتے ہوئے بولی، کیوں نہیں؟ اب تو تم کافی بڑی ہو چکی ہو، تم اس قابل ہو چکی ہو کہ کسی کی بھی توجہ کا مرکز بن سکتی ہو، کوئی بھی تمہیں شادی کے لیے منتخب کر سکتا ہے۔ 1015 ہجری میں ارجمن کی عمر 14 سال تھی۔ شباب میں یہی عمر شادی کے لیے موزوں ترین عمر تسلیم کی جاتی تھی۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ ارجمن مزاجن گوشہ نشین اور اپنے ہی خیالوں میں کھوئے رہنے والی لڑکی تھی۔ اس کا زیادہ تر وقت مطالعے میں گزرتا۔ اس کی تعلیم پر خصوصی توجہ دی گئی تھی۔ قرآن کا ترجمہ و تفسیر، تاریخ و موسیقی اور تصویر سازی کی مروجہ اعلیٰ تعلیم سے اسے نوازا گیا۔ یہ تعلیم اس قدر تھی کہ ایک معزز گھرانے کی عزت مآب خاتون کے لیے بہترین سمجھی جاتی تھی۔ وہ ایک اعلیٰ خاندان کی چشم و چراغ تھی۔ اس کا پردادا خواجہ محمد شریف ایران کے صوبے خراساں کے حکمران بیگلار بیگ کا وزیر تھا۔ اس کا دادا اعتماد الدولہ مرزا غیاث بیگ عہد اکبری میں
دیوان بیوتات اور عہد جہانگیری میں اعلیٰ عہدے پر فائز ہونے والا تھا۔ اس کا باپ آصف خان مرزا ابو الحسن بھی جہانگیر کی سلطنت میں کلیدی عہدے پر فائز تھا۔ اس کی ماں دیوان جی بیگم خواجہ غیاث الدین علی قزوینی کی بیٹی تھی۔ خواجہ غیاث الدین علی اکبر کے عہد میں بخشی گری کے باوقار عہدے پر فائز تھا اور اکبر کے قریبی لوگوں میں شمار ہوتا تھا۔ اس کی دادی عصمت بیگ کمال درجے کی ہنرمند اور باشعور خاتون تھی۔ اس کے دو چاچا اعتقاد خان اور ابراہیم خان سلطنت مغلیہ کے اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے۔ وہ ایک ایسے خاندان سے تعلق رکھتی تھی جو غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ اگرچہ وہ شادی کی عمر کو پہنچ گئی تھی، لیکن اس کا رشتہ کسی معیاری دولت مند اور اعلیٰ خاندان میں ہی طے ہونا تھا۔ ارجمن اپنے خاندان میں اپنے حسن، ذہانت اور باشعور ہونے کی وجہ سے خوشبو کی طرح محسوس کی جاتی تھی۔ تاہم وہ ایک عام سی لڑکی کی طرح تھی اور اس کے رومانوی خواب بھی عام سی لڑکیوں کی طرح تھے۔ کیا میں وہاں پر ویسے ہی جاؤں گی یا کچھ فروخت بھی کروں گی؟ ارجمن نے اپنی پھوپھی مہر النساء کا تبصرہ نظر انداز کرتے ہوئے اپنی ماں کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ اگر تم چاہو تو وہاں پر دکاندار بھی بن سکتی ہو، اس کی ماں نے جواب دیا۔ میں کیا بیچوں گی؟ اس نے سوال کرنے سے زیادہ پرخیال انداز میں سوچا۔ لہجے میں قدرے مایوسی تھی۔ تم جو چاہو وہاں پر بیچنے کے لیے رکھ سکتی ہو، مثلاً پھل، مسالہ جات، منقش چیزیں، مگر یہ اتنی اہم نہیں ہے۔ مہر النساء نے ایک بار پھر سے کچھ ایسے عجیب لہجے میں کہا جیسے اس کی بات میں کچھ اور طرح کے معنی پوشیدہ ہوں۔ یہ ایک ایسا لہجہ تھا جس میں مکاری چھپی ہوئی ہوتی ہے۔ پھر اچانک اس نے اپنا انداز بدلتے ہوئے کہا، تم اپنی دکان پر رکھنے کے لیے ایسی اشیاء کا انتخاب کر سکتی ہو جس سے معزز شرفا، شہزادے اور یہاں تک کہ خود شہنشاہ بھی متوجہ ہو سکیں۔ پھوپھی جی، آپ وہاں پر کیا فروخت کر رہی ہیں؟ ارجمن نے اپنا رخ اس کی طرف موڑتے ہوئے دھیرے سے پوچھا۔ میں؟ اس نے بھویں اچکاتے ہوئے پرخیال انداز میں کہا، جیسے وہ ابھی کسی بھی فیصلے سے مطمئن نہ ہوئی ہو۔ پھر لمحہ بھر ٹھہر کر بولی، میں سونے کے زیورات اور ریشم کے وہ کڑھائی والے پارچے وہاں فروخت کے لیے رکھوں گی جن پر کڑھائی کے نمونے خود میری اپنی ذہنی اختراع ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے سامنے دھرے ہوئے ایک ہاتھی دانت کے صندوقچے میں ہاتھ ڈالا اور اس سے جڑاؤ کنگن اور زمرد، ہیرے، نیلم اور یاقوت جڑی انگوٹھیاں نکالیں۔ چند لمحے دیکھتے رہنے کے بعد اس نے انہیں لاپرواہی سے واپس صندوقچے میں پھینک دیا۔ اس نے قدرے بے چینی سے اس خزانے کو دیکھا تھا۔ آپ کے خیال میں اتنا سا زیور کافی ہوگا؟ کیا یہ بہترین ہے؟ ارجمن نے اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جہاں پریشانی کے سائے لہرا رہے تھے۔ تب مہر النساء نے کوئی جواب نہیں دیا، بس الجھے ہوئے انداز میں کندھے اچکا دیے۔ پھر بڑی بھرپور نگاہ سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں سے فکر چھلک رہی تھی، مگر اس کا انداز بڑا ہی راستارانہ تھا۔ چلو ارجمند، تم تیار ہو جاؤ، محل کی طرف کوچ کرنے کے لیے ہمارے پاس تھوڑا سا وقت ہی ہے۔ اس کی ماں نے کہا تو وہ اٹھ گئی۔ اس کے ذہن میں مہر النساء کا عجیب سا رویہ ٹھوکرے مار رہا تھا۔ مہر النساء بہت زیادہ حسین ہونے کے باوجود ایک ناقابل برداشت عورت تھی۔ وہ ذہنی طور پر حاکمیت پسند تھی۔ وہ لوگ جو اس کی خواہشات کے سامنے جھکتے نہیں تھے، مہر النساء ان پر ہر طرح کا حربہ استعمال کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں کرتی تھی۔ اسے بس اپنا مقصد چاہیے ہوتا تھا۔ اس معاملے میں اس کا خاوند شیر افغن بھی نہیں بچا ہوا تھا۔ حالانکہ وہ میدان جنگ کا شہسوار تھا، اس کی بہادری شک و شبے سے بالا تر تھی، مگر جب مہر النساء ہوتی تو وہ خاموش رہا کرتا تھا۔ وہ ہر کسی کو اپنے سحر میں جکڑ لینے کی خواہش مند رہتی تھی۔ اگر اس میں یہ صلاحیت ہوتی کہ وہ آسمان سے چاند اور ستارے توڑ کر لا سکتی ہوتی تو وہ انہیں وہاں سے لا کر اپنے قیمتی دھاتوں، قیمتی پتھروں اور ریشم کی نرم چادروں والے خزانے میں لا رکھتی۔ وہ مہم جو مشکل پسند اور دوسروں کو اپنا مطیع رکھنے کی فطرت رکھتی تھی۔ ارجمن، یہ ذہن میں رکھنا کہ وہاں لوگ محض خریداری کے لیے نہیں آئیں گے بلکہ ہمارے حسن کا نظارہ بھی کریں گے، اس لیے تیار ہوتے وقت ذرا اہتمام کر لینا۔ مہر النساء نے اس وقت کہا جب وہ اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے قدم بڑھا چکی تھی۔ وہ اس کی بات سن کر رک گئی اور دبے دبے اشتعال سے کہا، پھپھو، کیا یہ اس اجازت کا خراج ہے کہ ہم سارا سال حجاب میں رہتی ہیں اور فقط ایک شام بے حجاب ہو جائیں تو اس کے عوض لوگوں کو اپنے حسن سے سیراب کرائیں؟ کیا یہ عمل عام بازاری عورتوں جیسا نہیں ہے؟ تم ابھی اس بارے میں نہیں سمجھ سکتی ہو، مہر النساء نے اسے اسی عجیب لہجے میں سمجھاتے ہوئے کہا۔ مرد ہمارے لیے اسی طرح متجسس رہ سکتے ہیں کہ ہم انہیں دکھائی نہ دیں، لیکن ہم ان کے خوابوں میں کیسے بچ سکتی ہیں؟
وہ ہماری چاہ کیسے کر پائیں گے؟ اس کے لیے انہیں ایک جھلک دکھانا ضروری ہوتا ہے۔ کیا یہی عمل عورت کے لیے مجبوری ہوتا ہے؟ اس نے دھیرے سے کہتے ہوئے پوچھا۔ شہنشاہ کے علاوہ وہاں پر اور کون لوگ مدعو ہوتے ہیں؟ شہزادے عمائدین سلطنت اور عمرائے مملکت، اس نے ارجمن کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ پھر سازشی انداز میں بولی، کون جانتا ہے کہ آج کی رات کیا ہو جائے؟ کوئی حیران کن واقعہ بھی ہو سکتا ہے، اور نہ جانے کس کے دل میں کس کے لیے کیسے جذبات ابھر آئیں۔ اس نے بھرتے ہوئے کہا۔ ارجمن نے ایک نگاہ اس پر ڈالی اور پھر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اگرچہ اس کے گھر کی ساری خواتین ہی مینا بازار کے لیے پرجوش تھیں، لیکن مہر النساء یوں دکھائی دے رہی تھی جیسے وہ سحر زدہ سی ہے۔ اس شام تو وہ یہ بھی بھول چکی تھی کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کی ایک جوان بیٹی بھی ہے۔ وہ خود کو یوں ظاہر کر رہی تھی جیسے وہ بھی ایک لڑکی ہی ہو اور ابھی تک رومانوی خوابوں کے زیر اثر کھوئی ہوئی ہو، یا پھر کسی انجانے محبوب کی یاد میں شاعری کرتی رہی ہو۔ ایسی لڑکی جس کے خواب ابھی کچے ہوتے ہیں اور یہ کچے خواب اس کے پورے وجود پر جادوئی عمل کر دیتے ہیں۔ اس کی سانسیں مہک جاتی ہیں اور خیال رنگین ہو جاتے ہیں، جبکہ ہر لمحہ یوں ہی لگتا ہے کہ کوئی دل چھین کر لے جا رہا ہے۔ ارجمن حیران تھی کہ مہر النساء کے دماغ میں کیا ہے، آخر ایسا کیا ہونے والا تھا جس کے لیے وہ اتنی آزردہ تھی، ایسی آزردگی جس میں قرب کی تمنا اور انتظار کی لذت ہوتی ہے۔ اس کی طرح مہر النساء کی بھی ایک ہی بیٹی تھی، لاڈلی، ایک شرمیلی سی خاموش طبع اور تبوسی لڑکی جس نے کبھی بھی کسی معاملے میں جرأت مندی کا اظہار نہیں کیا تھا۔ ارجمن اور لاڈلی دونوں ہمسن اور گہری سہیلیاں تھیں۔ لاڈلی اپنے زیادہ تر مسائل ارجمن ہی کو بتایا کرتی تھی۔ اسے اپنا زیادہ وقت ارجمن کے پاس گزارنا اچھا لگتا تھا۔ مہر النساء کے پاس تو اپنی دکان پر رکھنے کے لیے بیش بہا خزانہ تھا، لیکن وہ سوچ رہی تھی کہ اگر اس نے دکان سجائی تو کس شے سے؟ وہ ابھی چھوٹی عمر کی کنواری لڑکی تھی، اس کے پاس اتنا خزانہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے پاس تو سونے کی ایک بھاری زنجیر، چند چوڑیاں اور 2 انگوٹھیاں تھیں۔ اس کا زیادہ تر زیور چاندی کا تھا۔ وہ اس جگہ تک گئی جہاں اس کے زیورات کا صندوقچہ رکھا ہوا تھا۔ اس نے وہ اٹھایا اور لا کر بستر پر ڈھیر کر دیا۔ اس نے غور سے دیکھا، کانوں کے جھمکے، گلے کا ہار، چوڑیاں، پاسیبیں اور انگوٹھیاں تھیں۔ چاندی کا یہ زیور اتنا قیمتی نہیں تھا، ان کی قیمت بہت تھوڑی تھی۔ وہ ڈانوا ڈول سی ہو گئی کہ وہ دکان سجائے یا نہیں۔ انہی لمحوں میں اسے اپنا وہ خواب یاد آیا جس سے اس کے اندر خوشگمانیاں اتر آئی تھیں۔ اس کے نہ چاہتے ہوئے بھی ٹوٹے ہوئے خواب کے منظر اسے یاد آتے چلے گئے۔ کیا اس خواب اور شاہی مینا بازار میں کوئی مطابقت ہے؟ یہ خیال آتے ہی وہ پورے وجود سے ہل گئی۔ اس کا وجود دھیرے دھیرے کانپنے لگا۔ شاید، ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک ہی دن میں 2 اہم واقعات اس کی معمول بھری زندگی میں ارتعاش پیدا کر چکے تھے۔ اسے یہ احساس ہوا کہ یہ دونوں واقعات اس کے لیے غیر معمولی ثابت ہو سکتے ہیں۔ سرسبز باغ، طلائی روشنی، مدھر موسیقی اور تیز قرمزی شعاعیں والے ماحول میں دیکھے گئے خواب میں پراسرار ٹوکری اور بھیانک آواز۔ وہ اسی ادھیڑ بن میں بہت دور تک نکل گئی تھی۔ خیالوں میں وہ کسی نئی تعبیر کو تراشنے لگی تھی۔ آقازادی، لگتا ہے بہت ہی گہرے خیالوں میں کھوئی ہوئی ہیں آپ۔ عیسیٰ نے آ کر ارجمن کو خیالوں کی دنیا سے نکل آنے پر مجبور کر دیا۔ آپ دوسری بیگمات کی طرح پرجوش نظر نہیں آ رہی ہیں۔ عیسیٰ وہ ملازم لڑکا تھا جسے ارجمن کے دادا غیاث بیگ نے بردہ فروشوں سے باریاب کروایا تھا۔ 3 سال پہلے وہ اس کے دادا کو ملا تھا۔ اس نے آزاد کروایا تو پھر وہ ان کے ہی گھر ملازم ہو گیا۔ وہ 13-14 سال کا دبلا پتلا سا لڑکا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ اس کا گاؤں شمالی علاقے کی گول کنڈا میں ہے، جہاں سے اسے ایک مداری نے اغوا کر لیا تھا۔ تب وہ بہت ہی چھوٹا تھا۔ مداری نے اسے کئی سال اپنے ساتھ رکھا۔ وہ ایک شہر سے دوسرے شہر پھرتا ہوا محو سفر رہا تھا۔ وہ اس کے پاس سے بھاگ جانا چاہتا تھا، لیکن جب بھی اس نے کوشش کی پکڑا گیا اور پھر بہت زیادہ مار کھائی۔ اس کے دادا نے اسے آزادی دلوائی اور پھر اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ وہ خواجہ سرا ہے۔ اس پر مہر النساء کے خواجہ سرا منیر نے تصدیق کی تو اسے حرم میں آنے کی اجازت دے دی گئی۔ وہ دوسری بیگمات کی نسبت ارجمن کی خدمت زیادہ وفاداری سے سر انجام دیا کرتا تھا۔ ارجمن نے عیسیٰ کی طرف دیکھا اور کہا، عیسیٰ، وہ کپڑا اٹھاؤ اور اس زیور کو باندھو۔ اس نے جھک کر اسے تعظیم دی اور ایک طرف میز پر دھرے ہوئے گہرے سبز رنگ کا بڑا سا رومال اٹھایا جو چاندی کے تاروں سے کڑا ہوا تھا۔
اس نے وہ سارا زیور اٹھایا اور اس کپڑے میں باندھ دیا۔ اسے تم اٹھائے رکھو گے، ارجمن نے اسے حکم دیا۔ پھر ایک لمحے کو ٹھہر کر بولی، کیا دوسری بیگمات تیار ہیں؟ جی ہاں آقازادی، بس کچھ دیر بعد کوچ ہو جائے گا۔ اس نے سنا اور سر ہلا دیا۔ عیسیٰ قدرے جھکا اور واپس مڑ گیا۔ شاہی مینا بازار کا انعقاد لال قلعے میں موجود شاہی محل کے باغ میں ہونے والا تھا۔ اس باغ میں سوائے چند خاص لوگوں کے کسی بھی شخص کے داخلے پر پابندی تھی۔ لال قلعہ پرجلال انداز میں دریائے جمنا کے کنارے کھڑا تھا۔ یہ قلعہ شہنشاہ اکبر نے بنوایا تھا، جو اس کی یادگار عمارتوں میں سے ایک عمارت تھی۔ شہنشاہ اکبر نے ہی ارجمن کے دادا غیاث بیگ کو ملازمت دی تھی۔ وہ انتہائی کسمہ پرسی کی حالت میں ہندوستان آئے تھے۔ اگرچہ غیاث بیگ کا والد خواجہ محمد تہرانی حاکم خراساں کا وزیر تھا، وہ بہت اچھی زندگی بسر کر رہے تھے کہ چند پے در پہ حادثات نے ان کی مالی حالت بہت کمزور کر دی، یہاں تک کہ ان کی گزر بسر تنگ دستی میں ہونے لگی۔ تب اس نے ایران سے کوچ کر جانے کا سوچا اور ایک ہندوستانی قافلے کے ساتھ چل پڑے۔ غیاث بیگ کے ساتھ اس کا بیٹا ابو الحسن اور بیٹیاں تھیں۔ ایران سے ہندوستان کے سفر کے دوران ان پر ڈاکوؤں کی افتاد پڑی، جس سے ان کی حالت مزید خراب ہو گئی۔ ان 5 لوگوں کے پاس صرف 2 اونٹ سواری کے لیے بچ گئے۔ غیاث بیگ کی بیوی حاملہ تھی۔ یہ قافلہ جب قندھار کے نزدیک پہنچا تو وہاں مہر النساء پیدا ہوئی۔ اس وقت تنگ دستی کی انتہا تھی، بھوک کی وجہ سے دودھ بھی نہ اترا اور نومولود اپنا پیٹ بھی نہ بھر سکی۔ قافلہ سالار ملک مسعود کو ان کی حالت زار کا پتہ چلا تو اس نے مدد کی۔ پھر اسی ملک مسعود کی وجہ سے وہ اکبر کے دربار میں باریاب ہوئے۔ اے ایرانی سوداگر، اس بار تم ہمارے شایان شان کوئی تحفہ کیوں نہیں لا سکے؟ اکبر نے پوری تمکنت سے ملک مسعود کی طرف دیکھ کر پوچھا تھا۔ حضور، عالم پناہ، میں کیا اور میری بساط کیا؟ میں کون ہوتا ہوں کہ آپ کے شایان شان کوئی تحفہ رکھ سکوں؟ یہ تو آپ کا حسن نظر ہوتا ہے کہ میری اشیاء کو قبولیت کا درجہ دیتے ہیں۔ تو کیا اس بار تم خالی ہاتھ ہمارے حضور آئے ہو؟ نہیں عالم پناہ، دوران سفر میرے ہاتھ چاندار ہیرے لگے ہیں۔ ایسے تحائف شاید پہلے کبھی پیش نہیں کیے گئے۔ اگر عالم پناہ کی اجازت ہو تو انہیں پیش کروں۔ شہنشاہ نے اجازت دی تو اس نے غیاث بیگ کے ساتھ ابو الحسن کو پیش کر دیا۔ اکبر نے انہیں ملازمت دے دی۔ وہ غربت اور بدقسمتی سے نکل آئے۔ انہوں نے اپنی ذہانت سے خاصی اقبال مندی حاصل کر لی تھی، یہاں تک کہ غیاث بیگ دیوان بیوتاد کے عہدے تک رسائی حاصل کر گیا۔ ارجمن کے دادا کی ترقی بہت شاندار تھی، تاہم ہندوستانی روایات میں رشوت خوری کے اثرات کی وجہ سے غیاث بیگ بھی اس جرم میں ملوث ہو گیا۔ وہ تحفے تحائف کے عوض لوگوں کی طرفداری کرنے لگا۔ اس نے اکبر کی عنایات کا غلط فائدہ اٹھایا اور رشوت لینے لگا۔ شہنشاہ تک اس کی خبر ہوئی تو اس نے غیاث بیگ کو معزول کر دیا۔ اکبر کی وفات کے بعد وہ جہانگیر کی ملازمت میں آنے کے لیے کوششیں کرنے لگا۔ اسے کئی وجوہات کی بنا پر اندازہ تھا کہ وہ دربار شاہی ملازمت میں آ جائے گا۔ ان وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جہانگیر ان کے گھرانے پر حد سے زیادہ مہربان تھا۔ ان کا گھرانہ شاہی مینا بازار میں جانے کے لیے اس لیے بھی بہت زیادہ پرجوش تھا کہ انہیں نہایت عزت و وقار سے اس بازار میں شمولیت کی دعوت دی گئی تھی۔ اس سے یہی نتیجہ اخذ کیا جا رہا تھا کہ بادشاہ ان پر مہربان ہے اور وہ بہت جلد پھر سے شاہی ملازمت میں شامل کیے جانے والے تھے۔ ان کے گھر سے لال قلعے کا فاصلہ چند کوس کے فاصلے پر تھا، اس کے لیے انہیں گلیوں اور بازاروں میں سے ہو کر جانا تھا۔ ان کا خاندان پالکیوں میں قافلے کی صورت چل پڑا۔ خواجہ سرا اور ملازمین اسی قافلے کے آگے اور پیچھے تھے جو اس قافلے کے لیے راستہ بناتے جا رہے تھے۔ ارجمن کے ساتھ پالکی میں مہر النساء بیٹھی ہوئی تھی۔ عیسیٰ ان کے پیچھے اڑتی ہوئی دھول میں چلتا جا رہا تھا۔ گرمی کے باعث پالکی میں حبس تھا، لیکن ارجمن نے اس بڑے شہر کے مناظر دیکھنے کے لیے اس حبس کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ پہلی بار اس راستے سے جا رہی تھی۔ اس نے آگرہ کے بازاروں کے بارے میں سنا ضرور تھا، لیکن دیکھے نہیں تھے۔ وہ اپنی سنی ہوئی باتوں کی تصدیق کے لیے پالکی سے باہر کے مناظر دیکھ رہی تھی۔ اس نے آگرہ شہر کے کئی روپ دیکھے۔ اسے یہاں ہر طرح کے لوگ دکھائی دیے، ایسی عورتیں اور مرد جو ایران، یونان، بنگال، ازبکستان، چین اور مشرقی بعید سے آئے ہوئے تھے، افغانستان اور ہندوستان کے مختلف صوبوں سے آئے ہوئے لوگ۔ ان بازاروں میں دنیا کے مختلف خطوں سے لائی مہنگی اور سستی چیزیں فروخت ہونے کے لیے پڑی ہوئی تھیں۔ ان میں سونے اور چاندی کے زیورات، ریشم کے تھان، چینی کے برتن، ہیرے جواہرات، مسالے، غلام، گھوڑے، گدھے، ہاتھی، سب کچھ
جو بیچا اور خریدا جا سکے۔ ان کے قافلے کے پیچھے فقیروں اور بھکاریوں کا ایک غول امڈ آیا تھا۔ عیسیٰ انہیں ایک دام یا آنے دے کر قافلے سے پرے رکھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ غربت کا نصیب بہت بڑی بدقسمتی ہوتی ہے، اور یہ بڑی عجیب بات رہی ہے کہ ہمیشہ غریب ہی ایک دوسرے کے لیے سخت رویہ رکھتے ہیں۔ غیاث بیگ کے خاندان کا قافلہ امر سنگھ دروازے سے قلعے کے اندر داخل ہوا۔ دہلی دروازہ اور ہاتھی پال دروازہ مغل فوج کے لیے مخصوص تھا۔ یوں دکھائی دے رہا تھا کہ جیسے مغل فوج نے قلعے پر قبضہ کر لیا ہو۔ ہر طرف سپاہی نظر آ رہے تھے جنہوں نے گہرے سرخ رنگ کی وردی پہنی ہوئی تھی۔ وہ چمکتے ہوئے فوجی اعزاز، تلوار اور ڈھالے پکڑے ہوئے اسلحے سے لیس تھے۔ قلعے کی زندگی بلا شبہ ایک دوسرا جہاں تھا۔ دریائے جمنا کے رخ موڑ کے ساتھ ساتھ قلعے کی دیوار بھی مڑی ہوئی تھی، جس کی اونچائی لگ بھگ 70 فٹ اور چوڑائی 10 فٹ تھی۔ دیوار کے اوپر کا کنارہ دندانے دار تھا اور ایک خاص فاصلے پر برجی بنی ہوئی تھی۔ یہ سلسلہ 2 کوس تک چلا گیا تھا۔ قلعے کی دیوار پر شاہی محافظ تعینات تھے۔ امر سنگھ دروازے سے داخل ہونے والے مہمان قافلے کو احاطے میں انتظار کرنا پڑتا تھا۔ وہاں ایک چبوترے پر امیر محافظ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اس بات کی تصدیق کر رہا تھا کہ آنے والے قافلے کو مدعو کیا گیا ہے یا نہیں۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی تلاشی لے رہے تھے کہ اسلحہ یا کوئی مضر رسا چیز اندر نہ چلی جائے۔ وہاں سے اجازت ملنے کے ساتھ قافلہ اس راستے پر ہو جاتا جو ڈھلوان کی صورت اوپر کی جانب اٹھتا چلا جا رہا تھا۔ وہ راستہ بڑی بڑی دیواروں کے درمیان تھا۔ جو ہی وہ ڈھلوانی راستہ ختم ہوا، اس کے آگے ایک ہموار میدان تھا، جس سے آگے کچھ فاصلے پر دیوان عام تھا۔ دیوان عام پر لکڑی کی چھت تھی جس میں چاندی بھی بھری ہوئی تھی۔ باغ شاہی محل کے عقب میں تھا۔ قلعے کی مشرقی دیوار کے ساتھ جہاں سے دریائے جمنا کا نظارہ بڑا دلکش دکھائی دیتا تھا۔ سرخ پتھر سے تعمیر کیا گیا محل بڑی نفاست سے بنایا گیا تھا۔ پہلی نگاہ میں اس کی مضبوطی کا اندازہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ دیواریں اور ستون پر بنے ہوئے نقش و نگار اپنی جسامت کے باعث بے حد نازک اور نفیس دکھائی دے رہے تھے۔ مغل شہنشاہ محلوں کو رہائش کے لیے استعمال نہیں کرتے تھے، وہ بڑے بڑے خیموں میں رہتے تھے۔ شہنشاہ جہانگیر کا خیمہ بھی باغ میں نصب تھا، جسے بارگاہ کا نام دیا گیا تھا۔ وہی اس کی خوابگاہ بھی تھی۔ یہ ایک بہت بڑا، انتہائی محنت اور کوشش سے بنایا ہوا خیمہ تھا، جس میں خوبصورت ایرانی قالین، کشمیری ریشم کے پردے، دیواروں پر فن مصوری کے نادر نمونے سجے ہوئے کئی کمرے تھے۔ پہلے منگول فاتح تیمور لنگ نے اپنی نسل میں سے ہونے والے حکمرانوں کے لیے یہی نصیحت چھوڑی تھی کہ وہ عمارت کی چھت تلے نہیں سوئیں گے، اس لیے ہر مغل شہنشاہ اس کی اطاعت کرتا تھا۔ باغ کا بقیہ حصہ شاہی بازار کے لیے مخصوص تھا۔ وہاں پر انتظامیہ کے دفاتر اور کارندوں کے لیے جگہیں بنائی گئی تھیں۔ غیاث بیگ کے خاندان کو قلعہ چھوڑے ہوئے تقریباً 3 سال ہو گئے تھے۔ اس دوران بہت کم تبدیلیاں رونما ہوئی تھیں، مگر وہ خاندان اس قلعے کو یوں دیکھ رہا تھا جیسے بالکل پہلی بار دیکھ رہے ہوں۔ محل، فوارے، درباری سجے سجائے خدام، موسیقار، شعبدہ باز، ہاتھی اور گھوڑے، انہیں قلعے کے اندر ہوائیں بھی گنگناتی ہوئی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہاں پر طاقت کا بھرپور اظہار کیا گیا تھا، اور ایسے مواقعوں میں تو نمود و نمائش کی ضرورت کچھ زیادہ ہی ہوتی ہے۔ اس وقت شہنشاہ جہانگیر پوری سلطنت میں دل کی دھڑکن کی مانند تھا، اور غیاث بیگ کا خاندان جہانگیر کے دل کے قریب تھا۔ افراتفری، ہجوم اور گرمی کے باعث ارجمن کا دماغ چکرا رہا تھا۔ شہزادے اور شرفا کے حرم سے آئے بے شمار پالکیوں والے قافلے بڑھتے چلے آ رہے تھے۔ وہ ساری پالکیاں محل کی دہلیز پر خالی ہو رہی تھیں۔ شہنشاہ کا حرم اسی محل میں تھا، جس میں کوئی آسانی کے ساتھ داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ عورتیں بھی مغل اعظم کے ان گنت خزانے کا حصہ تھیں۔ ارجمن اور اس کا خاندان پہلے شاہی محافظوں کے گھیرے میں سے گزر گیا۔ وہ محافظ اسلحے سے لیس تھے۔ انہوں نے خواتین کی تلاشی تو نہیں لی، لیکن ان کے ساتھ جو خواجہ سرا تھے ان کی تلاشی انتہائی سختی سے لی گئی۔ اس سے اگلا گھیرا محل کی غلام گردشوں میں تھا، جہاں ازب و غلام عورتیں، جنہیں قلماقنی کہا جاتا تھا، تعینات تھیں۔ وہ کسی طور پر بھی شاہی محافظوں سے کم نہیں تھیں۔ وہ انہی کی طرح صفاق اور اسلحے سے لیس تھیں۔ ان کے کندھے چوڑے، بازو مضبوط اور رویہ انتہائی سخت تھا۔ وہ بلا تکلف ہر عورت کی تلاشی لے رہی تھیں۔ تلاشی کے دوران ان کا رویہ سخت نہیں تھا، بلکہ وہ جسم پر یوں ہاتھ پھیر رہی تھیں جیسے دوستانہ انداز ہو۔ ارجمن نے کبھی اتنی ساری عورتیں ایک ہی جگہ اور ایک ہی دن میں کبھی نہیں دیکھی تھیں۔ وہ ساری کی ساری پرجوش تھیں۔ یہ بہت بڑا ہجوم تھا جنہیں وہ گن نہیں سکتی تھی، اور نہ ہی اسے اندازہ تھا کہ یہ کتنی ہو سکتی ہیں۔ ایسا ممکن تھا
کیونکہ مغلیہ شہنشاہوں کے حرم اتنے ہی بڑے تھے۔ ان کی زیادہ تر شادیاں سیاسی اتحاد بنانے کے لیے ہوتی تھیں۔ جن خواتین کے ساتھ وہ باقاعدہ نکاح کرتے تھے ان کی زندگی محل میں گزرتی، انہیں خصوصی مراز سے نوازا جاتا، بڑی بڑی جاگیریں عنایت کی جاتی، پھر وہ اپنی سوجھ بوجھ اور عقل مندی کی بدولت اپنی دولت میں اضافہ کرتی رہتیں۔ ان میں ایسی خواتین بھی تھیں جنہیں خاص دورانی کے لیے بیوی بنایا جاتا اور پھر انہیں سونے چاندی سے لاد کر ان کے گھر واپس بھجوا دیا جاتا۔ مغلیہ شہنشاہوں کے حرم میں ہر قوم کی خاتون تھی، جن میں راجپوت، کشمیری، ایرانی، بنگالی، تاتاری، منگول، تبتی اور روسی تھیں۔ محل کی دنیا بھی ایک نئی طرح کی دنیا تھی۔ اس میں اس قدر کمرے تھے کہ یوں لگتا تھا جیسے شہد کی مکھیوں کا چھتا ہو۔ ان میں کئی طرح کے کمرے تھے۔ اپنی الگ انفرادیت کے باعث ان کی نوعیت ہی مختلف لگتی تھی۔ ہر کمرہ اس کے مکین کے ذوق کے مطابق آراستہ تھا۔ وہاں کا پورا ماحول بھاری اور خوشگوار مہک سے رچا بسا تھا۔ جگہ جگہ کھڑی قلماقنی، حرم کی خواتین، عمائدین سلطنت کے خاندان اور معزز شرفا کی بیویاں اور بیٹیاں۔ ایک ہجوم تھا جو دھیرے دھیرے بڑھ رہا تھا۔ وہ بھی یوں چل رہی تھیں جیسے تیر رہی ہوں۔ ان کی رفتار کچھ زیادہ دھیمی تھی۔ ایک تو وہاں رش ہی اتنا تھا، دوسرے مہر النساء کی جان پہچان والی انہیں روک کر کھڑی ہو جاتی، اس سے باتیں کرنے لگتیں۔ پھر یہی روکنے والی خواتین دوسری عورتوں کے ساتھ سرگوشیاں کرتی ہوئی دکھائی دیتیں۔ بہت ساری خواتین نے انہیں انتہائی حیرت کے ساتھ دیکھا تھا۔ وہ عورتیں اگرچہ مہر النساء کے ساتھ منافقانہ رویے کے ساتھ مل رہی تھیں تو وہ بھی ان کے ساتھ پرخلوص نہیں تھی۔ اس سارے ہجوم میں اسی کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا جو سب سے زیادہ شہنشاہ کے نزدیک تھا۔ وہاں موجود عورتوں کے رویے سے یہی ظاہر ہو رہا تھا۔ ارجمن ان منافقانہ رویے والی عورتوں سے الگ تھلک ہی رہی تھی، اس لیے اسے نظر انداز کیا جاتا رہا تھا۔ وہ وہاں پر موجود خواتین کے انداز، گفتگو اور ملنے کی اداؤں سے سمجھ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہتی ہیں، لیکن کہہ نہیں پا رہی تھیں۔ ان کی حیرت میں یہی بات پوشیدہ تھی کہ انہیں یہاں کیسے دعوت دی گئی، کیا غیاث بیگ کو معافی دے دی گئی؟ اس احساس کے ساتھ ہی ارجمن کو وہاں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہوا۔ وہاں پر ہوا کی کمی نہیں تھی۔ دریائے جمنا کی جانب سے بڑی ٹھنڈی اور خوشگوار ہوا آ رہی تھی۔ ارجمن نے جو وہاں گھٹن محسوس کی تھی وہ وہاں کے ماحول میں بسی ہوئی منافقت اور جھوٹ کی وجہ سے تھی۔ وہ سب کی نگاہ بچا کر بالکونی میں جا کھڑی ہوئی جہاں سے شاہی باغ دکھائی دے رہا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت باغ تھا۔ یہ مغلیہ فرمانرواؤں کی ہمیشہ سے آرزو رہی تھی کہ وہ سرسبز و خوشگوار باغوں کی تعمیر کریں۔ مغلوں کے آباء و اجداد چونکہ خانہ بدوش تھے، اس لیے وہ کھلے ماحول کی زندگی زیادہ پسند کرتے تھے۔ یہ باغ ان کی فطری خواہشوں کا اظہار کر رہا تھا، جیسے ان کے آباء و اجداد چشموں، درختوں اور پھولوں بھرے فطری ماحول میں رہنا پسند کرتے تھے۔ وہ باغ خوشگوار پھولوں سے بھرا ہوا تھا۔ اس میں ہر طرح کے پھول اور سرسبز و شاداب درخت تھے۔ باغ کے عین درمیان میں پانی کا فوارہ عجیب بہار دکھا رہا تھا۔ اس خوبصورت منظر کے ساتھ اس نے دیکھا کہ باغ میں عارضی دکانیں بنا دی گئی تھیں جہاں ان خواتین نے اپنا اپنا سامان سجانا تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں دکانیں دیکھ کر ارجمن ایک لمحے کے لیے تو مایوس ہو گئی۔ اسے اپنا چاندی کا مختصر سا زیور ضائع ہوتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے لگا جیسے اس کے زیور کی کوئی وقت نہیں ہوگی۔ دکانوں کے درمیان بنی راہداریوں پر قالین بچھا کر زمین کو ڈھانپ دیا گیا تھا۔ ارجمند، تم یہاں کھڑی ہو؟ میں تمہیں ادھر ادھر تلاش کر رہی ہوں۔ مہر النساء نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اپنے ساتھ چند قدم کے فاصلے پر کھڑی ایک خاتون کے پاس لے گئیں۔ وہ پتلی سی، شرمیلی سی اور نرم مزاج رکھنے والی ادھیڑ عمر خاتون تھی۔ اس نے نہایت قیمتی لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ ملکہ معظم، یہ میری بھتیجی ارجمند بانو ہے۔ وہ شہنشاہ جہانگیر کی ملکہ جودھی بائی تھی۔ وہ اس کے سامنے تعظیم سے جھکی۔ وہ اس سے کوئی بات کرنا چاہتی تھی لیکن اسے فوراً سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ملکہ سے کیا باتیں کرے۔ ملکہ بھی شاید اسی انتظار میں تھی کہ وہ بات کرے۔ ارجمن نے ملکہ کی طرف دیکھا۔ اسے وہ بے سکون اور ناخوش سی خاتون دکھائی دی، جیسے اس عورت کو یہ سارا ماحول اچھا نہ لگ رہا ہو، محض مجبوری کی بنا پر وہ وہاں موجود ہو۔ وہ دیکھ رہی تھی کہ مہر النساء شاہی مینا بازار کے لیے کس قدر پرجوش تھی۔ جودھی بائی جودھ پور کے راجا اودے سنگھ، معروف موٹا راجا کی بیٹی تھیں۔ یہ راجکماری مانمتی اور جگت گسائی کے ناموں سے بھی یاد کی جاتی تھیں۔ یہ خطاب شادی کے بعد شہنشاہ جہانگیر نے دیا تھا۔ راجا اودے سنگھ
ایک مدت تک مغلیہ سلطنت سے نبرد آزما رہا تھا۔ اکثر جنگوں میں راجکماری جودھی بائی نے بھی مغلوں کے مقابلے میں اپنے باپ کے ساتھ بہادری کے خوب جوہر دکھائے۔ 1585 میں جودھ پور جہانگیر کے ہاتھوں فتح ہوا۔ جہانگیر راجکماری جودھی بائی کے حسن و جمال اور بہادری سے بے حد متاثر تھا۔ اس نے اسی سال اس سے شادی کر لی اور اس کے بدن سے شہزادہ خرم پیدا ہوا تھا۔ جودھی بائی فطرتاً آزاد خیال اور حریت پسند طبیعت کی مالک تھی، اور ایسے لوگوں کو پابندیاں گوارا نہیں ہوتیں۔ اس کے باپ عہدے سنگھ نے اسے مکمل آزادی دے رکھی تھی۔ وہ تنہا گھوڑے پر سوار ہو کر باغوں کی سیر کو نکل جایا کرتی تھی۔ مغلیہ سلطنت میں ایک آزاد خیال، بہادر اور حریت پسند اور نازک مزاج راجکماری کو محل کی پابندیاں راس نہیں آئیں۔ جہانگیر اس کی خوبصورتی سے ہی نہیں بلکہ اس کی بالغ نظری اور ذکی و فہمی کی بے حد تعریف کیا کرتا تھا۔ جودھی بائی نے ارجمن کو پیار سے دیکھا اور مہر النساء کی طرف متوجہ ہو گئی۔ وہ دونوں بڑے تپاک سے باتیں کرتی رہیں۔ ارجمن کو یہ توقع نہیں تھی کہ ان دونوں کے تعلقات اس قدر اچھے ہوں گے، مگر اسے ان دونوں کی باتوں سے بھی منافقت کی بو آ رہی تھی۔ اس کا اظہار تھوڑی دیر بعد دونوں ہی نے کر دیا۔ جودھی بائی اچانک ایک طرف چل دی، جیسے کوئی جانور پریشانی میں ہانک دیا جائے۔ تبھی مہر النساء بڑبڑائی، اوہ، کس قدر جاہل، گنوار اور بے وقوف عورت ہے! آپ تو ان سے یوں مل رہی تھی جیسے آپ دونوں میں بڑا دوستانہ تعلق ہے۔ تمہیں نہیں پتا یہ کس طرح کی عورت ہے۔ جہانگیر شراب تو پیتا ہی ہے، لیکن اگر وہ اس عورت کے ساتھ زیادہ عرصہ رہا تو بہت جلد مر جائے گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک لمحے کو رکی اور پھر جیسے ہوش میں آ گئی، تم چھوڑو ان باتوں کو، یہ باتیں تمہارے سمجھنے کی نہیں ہیں۔ وہ بھی اچانک مڑی اور بھیڑ میں کھو گئی۔ ارجمن اپنی پھوپھی کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ وہ ایسی متلون مزاج عورت تھی کہ جس کے خوشگوار حسن کے نیچے سر ترین جذبات بہہ رہے تھے۔ اس کے بارے میں نہ تو کوئی پیشن گوئی کی جا سکتی تھی اور نہ ہی کوئی حتمی رائے قائم کی جا سکتی تھی۔ وہ اپنے راز چھپا کر رکھتی تھی۔ اس کے ذہن میں کیا ہے کوئی بھی اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا تھا۔ اسے اپنے خیالات، جذبات اور تاثرات چھپا کر رکھنے میں زبردست مہارت تھی۔ شاہی مینا بازار سج چکا تھا۔ خواتین نے اپنے ساتھ لایا ہوا سامان سجا لیا تھا۔ شام ڈھلنے کے کافی دیر بعد جب رات کا پہلا پہر ڈھل جانے کو تھا، اچانک باغ کی فضا میں ہلچل مچ گئی۔ کافی فاصلے پر عورتیں زور زور سے نعرے لگا رہی تھیں، زندہ باد بادشاہ، زندہ باد بادشاہ۔ یہ شور دھیرے دھیرے بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ شہنشاہ جہانگیر شاہی مینا بازار میں آ رہا تھا۔ تبھی وہ ارجمن کو بھی دکھائی دیا۔ عورتیں اس کے سامنے تعظیم سے جھک رہی تھیں۔ وہ چہل قدمی کے انداز میں چلتا چلا آ رہا تھا۔ اس کے قدم کم خواب کے اس قالین پر تھے جو اس کے لیے خصوصی طور پر بچھایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ ہی اس کا دادا غیاث بیگ بھی تھا، جس کے ساتھ وہ کوئی گہری گفتگو کر رہا تھا۔ شہنشاہ نے گلناری رنگ کی ریشمی دستار باندھی ہوئی تھی۔ اس میں سفید پر لگا ہوا تھا جو دھیرے دھیرے لہرا رہا تھا۔ وہ پر جس بروچ میں اڑسا ہوا تھا اس کی جسامت اخروٹ جتنی تھی اور خالص سونے کا بنا ہوا تھا۔ اس میں زمرد، یاقوت اور ہیرے جڑے ہوئے تھے۔ اس نے سونے کا کمربند باندھا ہوا تھا، ان میں بھی ہیرے جواہرات اور نگینے جڑے ہوئے تھے۔ اس کے گلے میں سچے موتیوں کا 3 لڑی ہار تھا۔ دونوں بازوؤں کی کلائیوں سے کونیوں تک ہیروں سے مزین بازو بند تھے۔ اس کی انگلیوں میں قیمتی پتھروں سے جڑی انگوٹھیاں تھیں۔ اس کے زیر پائی سونے کے تاروں سے کڑھے ان پر موتی ٹنگے ہوئے تھے۔ اس کے عقب میں 2 آدمی چلتے چلے آ رہے تھے۔ ایک کے ہاتھ میں ترکش اور کمان تھی، جبکہ دوسرے نے ایک کتاب پکڑی ہوئی تھی۔ اس کے پیچھے ایک شخص قلم اور دوات تھامے ہوئے تھا۔ بادشاہ آگے بڑھتا گیا۔ ارجمن کی دکان چھوٹی سی تھی، داخلی دروازے کے ساتھ ہی نیم کے درخت کے نیچے، جبکہ مہر النساء کی دکان چمکتے ہوئے فوارے کی روشنی میں تھی۔ اس نے اپنے چاندی کے زیورات قدرے بے ترتیب انداز میں پھیلا کر رکھ دیے۔ وہ مایوس تھی کیونکہ ان زیورات میں کسی کو متوجہ کرنے کا کوئی ایسا پہلو نہیں تھا۔ سستا سا چاندی کا زیور سبز رنگ کے ریشمی کپڑے پر اداس پڑا ہوا تھا۔ ارجمن نے اس زیور کی طرف دیکھ کر کہا، عیسیٰ، بھلا اس زیور کو کون خریدے گا؟ وہی جو بہت خوش قسمت ہوگا۔ میں ایسا ہی محسوس کر رہا ہوں آقا زادی۔ عیسیٰ نے بلا شبہ اس کا دل رکھنے کے لیے ایسا کہا تھا۔ تب وہ ہنستے ہوئے بولی، تو پھر وہ بہت ہی بے وقوف ہوگا۔ اس مینا بازار میں اتنی بے شمار اور بہترین اشیاء کی موجودگی میں کون انہیں دیکھے گا؟ شہنشاہ کے ساتھ بہت سارے معززین بھی تھے۔ داخلی دروازے سے گزرنے کے بعد وہ بھی اس بازار میں پھیل گئے۔
ارجمن خود کو انتہائی بے سکون محسوس کر رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اتنے لوگوں کے سامنے بے حجاب کھڑی ہونے کی وجہ سے اس کی نگاہیں اس کے چہرے کو میلا کر رہی ہیں۔ وہ وہاں سے چلے جانا چاہتی تھی، لیکن اب وہ ایسا کر نہیں سکتی تھی۔ اس کی روح پھڑ پڑا رہی تھی، اس پرندے کی مانند جسے قید میں ڈال دیا گیا ہو۔ وہ لاشعوری طور پر خود کو لوگوں کی نگاہ سے بچائے اپنے ہی خیالوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کی محویت کو اس کے دادا نے توڑا۔ ارجمن، ارے تم تو بہت زیادہ چھپ کر بیٹھی ہوئی ہو۔ مجھے یہی دکان ملی ہے اور پھر میں اکیلی ہوں۔ امی حضور تو لاڈلی کے ساتھ ہیں۔ اس کے جواب پر وہ ہنسا۔ کیا بھول پن ہے! یہ غیاث بیگ کا مخصوص انداز تھا۔ ارجمن اس سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی۔ اس کے لیے وہ بہت رحم دل تھا۔ اس نے ہمیشہ اپنے دادا کو خاموشی میں دیکھا تھا، گہرے اور متفکرانہ خیالات میں گھرے ہوئے۔ وہ لمبا اور پتلا سا تھا، درمیانہ سا قد۔ اس کی آنکھیں بھوری اور خوبصورت تھیں، بالکل ارجمن کی طرح۔ دادا جی، کیا آپ میری دکان سے کچھ خریدیں گے؟ ورنہ دوسرا تو کوئی خریدار نہیں آنے والا۔ ارے تم تو ابھی سے گھبرا گئی ہو ارجمند۔ ابھی تو شاہی مینا بازار شروع ہوا ہے، بہت سے مرد حضرات یہاں خریداری کے لیے آئیں گے۔ یہ کہہ کر وہ ذرا سا ہنسا اور پھر دھیرے سے بولا، اگر وہ بے وقوف ہوئے تب خریداری کریں گے۔ اس پر ارجمن کا چہرہ بجھ گیا۔ تب وہ بولی، میرا بھی یہی خیال ہے۔ خیر، تم اتنی آزردہ نہ ہو۔ تم سمجھو تمہارا یہ سامان بک گیا، میں واپس آؤں گا۔ میرے آنے تک اگر یہ سامان نہ بکا تو میں اچھی قیمت دے کر اسے خرید لوں گا۔ اب خوش ہونا؟ ہاں، اس نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ پھر جلدی سے بولی، میں دیکھ رہی تھی آپ شہنشاہ کے ساتھ آئے ہیں اور ان سے گہری گفتگو کر رہے تھے۔ اس کے لہجے میں خوشی جھلک رہی تھی۔ اس پر غیاث بیگ نے سنجیدگی سے کہا، ہاں، وہ بہت مہربان ہیں۔ وہ کمال مہربانی سے شفقت فرما رہے ہیں۔ آپ ان سے کس قسم کی باتیں کر رہے تھے؟ کیا آپ دوبارہ مصاحبت میں لے لیے جائیں گے؟ یہ باتیں یہاں کرنے کی نہیں ہیں، اس نے رازدارانہ انداز میں کہا اور دھیرے سے اس کے سر پر چپت لگا دی۔ پھر غیاث بیگ وہاں سے ہٹ گیا۔ مرد حضرات کی چہل پہل شروع ہو گئی تھی۔ وہ خواتین کے بے حجاب چہروں کو مختلف انداز میں دیکھ رہے تھے۔ کوئی بڑے حوصلے سے گھور رہے تھے، کچھ شرماتے ہوئے کنکھیوں سے، کوئی گھبراتے ہوئے انداز میں۔ وہ سب انہیں دیکھتے، آپس میں سرگوشیاں کرتے اور قہقہے لگاتے ہوئے دکھائی دے رہے تھے۔ مینا بازار کی دکاندار خواتین انہیں مختلف ہیلے بہانوں سے اپنی جانب متوجہ کر رہی تھیں۔ ہر جانب ہر کوئی توجہ حاصل کرنے کی دھن میں تھا۔ ارجمن کسی کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا حوصلہ ہی نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ حیرت زدہ سی خود اس تماشے میں کھو گئی جو اس کے ارد گرد پھیلا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ شہنشاہ جہانگیر پر پڑی جو مہر النساء کی دکان پر کھڑا تھا۔ وہ کچھ دیر وہیں رکا رہا۔ اس نے کئی اشیاء خریدیں، خوشگوار انداز میں باتیں کیں اور پھر ٹہلتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ مہر النساء بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ وہ چند لمحوں تک جہانگیر کو دیکھتی رہی، پھر اس کی توجہ ان معززین کی طرف گئی جو اس کی دکان پر گاہک کی حیثیت سے آئے تھے۔ اچانک ارجمن کو یوں لگا جیسے وہ کسی انجانی نگاہوں کے حصار میں ہے۔ اس نے لاشعوری طور پر ادھر ادھر دیکھا، لیکن ایسی کوئی نگاہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ ایک عجیب سی کیفیت اس کے من میں سرایت کر گئی تھی، جس میں خوف، بے سکونی اور کسی شے کو دریافت کر لینے کی چاہ تھی۔ اسی لمحہ جاویداں میں اسے شہزادہ خرم دکھائی دیا۔ وہ تھوڑے سے فاصلے پر اس کی جانب پوری محویت سے دیکھ رہا تھا۔ ارجمن کو یوں محسوس ہوا کہ جیسے وہ بے وزن ہو گئی ہے۔ ایک لمحے کو اسے اپنا وجود کا احساس ہی نہیں رہا۔ ایک الواحی کشش نے اسے شہزادے کی طرف متوجہ ہونے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ عارضی دکانوں کے درمیان بنے ہوئے ٹیڑھے میڑھے راستوں میں سے ایک راہ پر کھڑا تھا، ساکت، منجمد اور محویت سے بھرا۔ ارجمن اس کی آنکھوں میں بڑے غور سے دیکھ سکتی تھی۔ روشن قندیلوں سے اس کا چہرہ تمتما رہا تھا، جس میں سے جھانکتی آنکھیں اس کے پورے وجود کو ایک میٹھی کیفیت سے آشنا کر رہی تھیں۔ اس کی سیاہ بھنورا آنکھوں میں شوق نظارہ کی جلتی جوت نے اس کے من میں بھی ایک دیا روشن کر دیا تھا۔ اس کے چہرے پر نرماہٹ تھی، حاکمیت کا کر و فر نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر محبتوں سے دل فتح کرنے والے عاشق کا تاثر پھیلا ہوا تھا۔ اسے یہ دیکھ کر یہ احساس نہیں ابھرتا تھا کہ وہ جسم پر قبضہ کرنے والا کوئی طاقتور شخص ہے۔ خوشگوار جذبات اور الواحی کیفیات کے رچاؤ میں بسا وہ نوجوان بے حد کشش رکھتا تھا،
جس کی اٹھتی ہوئی جوانی دوسروں کو اپنی طرف کھینچ لیا کرتی ہے۔ کہیں یہ میرے خواب کے کسی ٹکڑے کی تعبیر تو نہیں؟ اچانک اس کے ذہن میں جب یہ خیال آیا تو وہ چونک گئی۔ اس نے پوری توجہ سے سوچا کہ یہ کس ٹکڑے کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ چمکتی ہوئی روشنی اس کا استعارہ تھی یا ہلکے قرمزی رنگ کی تیز شعاؤں کی تعبیر ہے؟ وہ اٹھتی ہوئی جوانی والا نوعمر لڑکا اگر ایسا کچھ بھی نہیں ہے تو وہ انجانی کشش میں جکڑا ہوا کیوں کھڑا ہے؟ اس پورے تماشے سے بے نیاز، آنکھوں کو خیرہ کر دینے والے حسن اور ہجوم کی نگاہوں سے بے پرواہ، اور کیا وہ صرف اسی کے لیے وہاں کھڑا ہے؟ اور میں، اس نے سوچا تو دل دھک سے رہ گیا۔ میں کن خیالوں میں کھو چکی ہوں؟ یہ سوچتے ہی ساری کیفیات، سارے جذبات، خواب کے منظر اور الواحی تاثرات انجانے خوف کے دھماکے سے ختم ہو کر رہ گئے۔ وہاں صرف میٹھی کسک کا دھواں رہ گیا تھا۔